بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مساجد پر پیسہ لگا کر ان کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی دوڑ میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن یہ خوبصورت بلڈنگز کسی مولوی، گدی نشین یا کسی بابے کی پراپرٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتی۔ ان میں آپ کو نماز پڑھنے میں بھی کسی غلطی کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ تو دور کی بات، آپ کے بچوں سے بھی ذرا سی غلطی ہو جائے تو آپ کو ایسے لیکچر سننے کو ملتے ہیں کہ بندہ کہے کہ اس مرتبہ تو مسجد میں آ کر غلطی کر لی، دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو مساجد میں کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں ایسی ویڈیوز مزید دلچسپی کے ساتھ بناؤں۔ بہت خرچ ہو چکا ہے مساجد کی در و دیوار کے رنگ و روغن پر، بیت الخلاء کے سنگ مرمر پر، کمکموں، فانوس، جھومر پر، ایئر کنڈیشنز اور ایئر کولرز پر، اور نفیس قالینوں پر۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ترجیحات بدل کر کچھ ضروری جگہوں پر بھی اپنا مال خرچ کیا کریں۔ مساجد کو صرف نماز پڑھنے کی ہی جگہ نہ بنائیں، بلکہ اسلامی کمیونٹی سینٹر کے طور پر وہاں غریبوں کے کھانے کا اہتمام موجود ہو، ڈپریشن میں الجھے لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کے خاندانی جھگڑے سلجھانے کا انتظام ہو، مدد مانگنے والوں کو مناسب تحقیق کے بعد اجتماعی اور انفرادی طور پر مدد کی جا سکے، اپنے گھروں کے فالتو سامان کو نادار افراد کے لیے عطیہ کرنے کی غرض سے مساجد کا ایک حصہ مخصوص ہو، آپس میں رشتے ناطے کرنے کے لیے ضروری واقفیت کا موقع ملے، نکاح کا بندوبست سادگی کے ساتھ مساجد میں کیے جانے کو ترجیح دی جائے، قدرتی آفات سے ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے اجتماعی کوششوں کا آغاز مساجد سے ہو، بڑی جامع مساجد سے ملحق مدارس بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اہتمام ہو، ہماری مساجد میں ایک شاندار لائبریری ہو جہاں پر مکمل اسلامی و عصری کتب مطالعے کے لیے دستیاب ہوں۔ قوم میں باصلاحیت افراد کی کمی نہیں، ان پڑھ یا کم لکھے پڑھے لوگوں کو اس کار خیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنے اندر عوامی فلاح و بہبود کی سوچ والے لوگ پیدا کریں، ان میں کوئی بھی تجویز نئی نہیں ہے۔ ان تمام کاموں کی مثال 1400 سال پہلے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں بھی ملتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے ان شاندار روایات کو چھوڑا، ہم بربادی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور چلے ہی جا رہے ہیں۔ خدا را اب رک جائیں، سوچیں اور اپنی ترجیحات بدلیں۔ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو مساجد کا اختیار چند بابوں یا اکھڑ مزاج لوگوں تک نہیں رہے گا، بلکہ جو ان کاموں کو سر انجام دے سکتے ہوں گے وہی اختیارات رکھیں گے۔ پھر آپ ان مساجد میں رونقیں بھی دیکھیں گے، یہ مساجد لوگوں کے لیے مفید بھی ثابت ہوں گی اور چند افراد کی پراپرٹی بننے سے بھی بچ جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسلامی معاشرہ اپنی اصل شکل میں قائم ہو اور ہماری آنے والی نسلیں بہترین انداز میں زندگی گزار سکیں۔ آمین ثم آمین۔